پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سر کو اللہ کے علاوہ کسی در پر جھکانے کی اجازت ہوتی، کسی کے در پر سر کو جھکانے کا میں حکم کر سکتا تھا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ عورتیں اپنے مرد کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، عورت اپنے مرد کا سجدہ کرے، میاں بیوی اپنے شوہر کا سجدہ کرے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، رمضان کے مہینے کے روزے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت، اور چوتھا کام اپنے شوہر کی اطاعت۔ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ حقوق بہت سارے ہیں، ماں باپ کے بچوں پر حقوق، بچوں کے ماں باپ پر حقوق، ان تمام پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن آج کا ہمارا یہ موضوع سخن حقوق الزوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ اسی کی مناسبت سے ہم نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، اور اسی کی مناسبت سے ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تلاوت پڑھی ہے۔ سب سے پہلے ہم بیوی کے حقوق کیا ہیں مردوں کے اوپر وہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد پھر مردوں کے حقوق کیا ہیں بیوی پر وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، کیونکہ حقوق العباد کا مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ میاں بیوی سب سے زیادہ قریب ایک دوسرے کے ہوتے ہیں، باپ بیٹے سے قریب ہوتا ہے لیکن ایک حد تک قریب ہوتا ہے، ماں بیٹی سے قریب ہوتی ہے مگر ایک حد تک قریب رہتی ہے اور پھر دوری ہو جاتی ہے، لیکن میاں بیوی کے رشتے ایسے ہیں کہ ہمیشہ ساتھ میں رہتے ہیں، اور ان کے لیے وہ پردے وہ حجابات نہیں تو دوسرے رشتوں کے لیے ہے، اس لیے ان کے آپسی تنازعات، آپسی ناراضگی اور ایک دوسرے کے حقوق میں کمی کوتاہی کا امکان زیادہ ہے۔ اسی لیے آج کے پروگرام میں ہم نے ٹاپک کو چوز کیا ہے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ میرے دوستو میاں بیوی کے حقوق بہت زیادہ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث ارشاد فرمائی ہیں بہت ساری سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ قرآن کریم کے اندر میاں بیوی کے حقوق بیان کیے 10 آیات میں بیان کیے ہیں۔ خلاصہ کلام ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر میں چلانے کا سسٹم بیان کیا کہ دیکھو مرد اور عورت، مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا ہے، گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ پاک نے مرد کو گھر کا، عورت کا ذمہ دار بنایا ہے۔ گھر میں جتنے بھی سدسیہ ہوں گے، جتنے بھی افراد ہوں گے، ان تمام افراد کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ گھر کا باپ ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ آج بھی ہم کہیں پر چلے جائیں پوچھتے ہیں گھر میں کتنے فیملی ہیں؟ اتنے ہیں۔ گھر کا مکھیا کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ تو باپ کا نام لکھا جاتا ہے کہ گھر کے مکھیا، گھر کے ذمہ دار باپ۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ہے، ہمارے سماج کے اندر ہے، اور قرآن پاک نے تقریباً 1500 سال پہلے یہ ضابطہ بیان کر دیا کہ گھر کا ذمہ دار گھر کا مرد ہوگا، عورت نہیں ہوگی، مرد ہوگا۔ الرجال قوامون علی النساء، قوام بنایا، قوام کا معنی حاکم بنایا، اور حاکم کا مطلب یہ ہے کہ گھر میں اگر کسی کی چلے گی تو مرد کی چلے گی، گھر میں فیصلہ ہوگا تو مرد کا فیصلہ ہوگا، مرد کا فیصلہ آخری فیصلہ مانا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں تو حاکم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو محکوم علیہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے حاکم کی رعایت کرنا، ان کی ذمہ داری ہے حاکم کی اطاعت کرنا۔ جب مرد کو عورت کا حاکم بنایا، مرد کو عورت کا ذمہ دار بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ذمہ یہ لازم کر دیا گیا کہ تمہارا سردار ہے، اس سردار کی خدمت کرو، اس سردار کی اطاعت کرو، اس سردار کی بات مانو۔ اگر خوشی میں غمی میں کوئی ایسی بات سردار کے منہ سے نکل جائے اس سے درگزر کر دو، کیونکہ وہ تم سے بڑا ہے، بڑوں سے کوئی ایسی بات ہو جایا کرتی ہے دل پر نہیں لیا کرتے۔ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں، جس اسٹیٹ میں رہتے ہیں، اسٹیٹ گورنمنٹ کے ایک ایک قانون کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹرل گورنمنٹ ہو، دونوں کے قانون کی حفاظت کرنا، ان پر چلنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے سرکار کے خلاف بکواس کریں گے ہمیں گرفتار کر لیا جائے گا، ہمیں ملک کا باغی قرار دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ پاک نے مرد کو گھر کا گارجین بنایا ہے، عورت کا حاکم بنایا ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے مرد کا حکم نہیں مانتی ہے گویا کہ اپنے حاکم کی بات ماننے سے انکار کر رہی ہے، اور جو اپنے حاکم کی بات ماننے سے انکار کر دے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کنت آمر ان یسجد احد لاحد
لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَن يَسْجُدْنَ لِزَوْجِهَا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سجدہ، اس پیشانی کو جھکانا اتنا اہم ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی در پر یہ سر جھک نہیں سکتا، کسی در پر یہ پیشانی جھک نہیں سکتی، کسی کا سجدہ کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس سر کو اللہ کے علاوہ کسی در پر جھکانے کی اجازت ہوتی، کسی کے در پر سر کو جھکانے کا میں حکم کر سکتا تھا، تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ عورتیں اپنے مرد کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، عورت اپنے مرد کا سجدہ کرے، میاں بیوی اپنے شوہر کا سجدہ کرے۔ بتائیے سجدہ جیسا اہم کام جسے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کر سکتے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ پیشانی جھک نہیں سکتی، لیکن پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو کسی انسان کے سامنے سر جھکانے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو حکم کرتا کہ اے عورتوں، تم اپنے مردوں کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اپنے شوہر کا سجدہ کرو۔ بتائیے وہ سجدہ جو غیر اللہ کو کیا جائے شرک ہو جائے، جو غیر اللہ کو کیا جائے حرام ہو جائے، اس سجدے کی بات چل رہی ہے۔ کتنی اہمیت ہے اس سجدے کی کہ اگر سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے مرد کا سجدہ کرے۔ اندازہ لگائیں بیوی کے حقوق مردوں پر کتنے زیادہ ہیں، بیوی کے لیے کتنا ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلت خمسہا، جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھ لے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی پابندی کرے، وصامت شہرہا، رمضان کے مہینے کے روزے رکھے، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے مرد کے علاوہ کسی اور مرد کے سامنے اپنی عزت کو نہ بیچے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ 4 کام بتائے گئے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی، رمضان کے مہینے کے روزے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت، اور چوتھا کام اپنے شوہر کی اطاعت۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا قیامت کے دن کہ وہ عورت جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہے ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ بتائیے کتنی بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ کے احکام کو ماننا، 5 وقتہ نماز حقوق اللہ، رمضان کے روزے رکھنا حقوق اللہ، لیکن 2 کام، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، جہاں اللہ کے حقوق میں داخل ہیں وہیں پر مردوں کے حقوق میں داخل ہیں، کہ ایک عورت شادی شدہ ہو کر یا ایک عورت اپنے مرد کے علاوہ کسی مرد کے پاس جا نہیں سکتی، اگر وہ جاتی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق میں خیانت کرنے والی ہوگی، اللہ کے حقوق میں خیانت کرنے والی ہوگی۔ اور آگے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت کو شرط قرار دیا گیا جنت میں جانے کے لیے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی، اس کے بعد کہا گیا کہ جنت کے جس دروازے داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتی۔ اسی طریقے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں عورت کو حکم دیا گیا اپنے مرد کی اطاعت کرنے کی، اور بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا۔ عورت کی کوالٹی بیان کی گئی ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ وہ اس حال میں رہے اپنے شوہروں کے سامنے کہ مرد اسے دیکھے تو خوشی محسوس کرے، ایسی عورت جنت میں داخل ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان نافرمان عورتوں کے لیے جو اپنے مردوں سے لڑائی کرتی رہتی ہیں، اپنے شوہروں کو دھتکارتی رہتی ہیں اور ان کو ناراض کرتی رہتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو رات میں اپنے بستر پر بلائے، فابت، بیوی انکار کر دے، فبات غضبان، شوہر اس حال میں رات گزارے کہ رات بھر ناراض ہے بیوی سے، رات بھر بیوی سے شوہر ناراض ہے، لعنت حل ملائکۃ حتی تصبح، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح تک، رات بھر صبح تک فرشتے اس عورت پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، رات بھر صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ کتنی بڑی وعید ہے اور کتنے بڑے حقوق ہیں مردوں کے عورتوں کے اوپر۔ ذرا اپنے سماج میں آنکھیں اٹھا کر کے دیکھیں، خود اپنے آپ میں سوچیں، ہماری ماں بہنیں سوچیں
کہ ہم اپنے شوہر کے کتنے فرما بردار ہیں، ہم اپنے شوہروں کی کتنی باتوں کو ٹھکراتے ہیں، کتنی باتوں کو مانتے ہیں، کتنا خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ دے دیا اس شرط کے ساتھ کہ وہ مردوں کو خوش کرنے والے۔ میرے دوستو، اسی طریقے سے جو حقوق عورتوں کے مردوں کے اوپر تھے ہم نے بیان کیے۔ امید ہے آج کے بعد کوئی بھی عورت اپنے مرد کی نافرمانی نہیں کرے گی، ہمیشہ اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرے گی، ورنہ اپنے شوہر کے حقوق میں کمی کرنے کی وجہ سے وہ ماخوذ ہوگی، پکڑی جائے گی، قیامت کے دن اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گی۔ اس کے بعد صرف ایک طرفہ نہیں، دوسری طرف مردوں کو حکم دیا گیا